جو آپ کہہ رہے ہیں لوکلائز کر لینا اس پہ میری کافی یہ وینڈرز وغیرہ سے بات ہوئی. آن دا ریکارڈ کوئی بات نہیں کرتا, آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں. آف دا ریکارڈ ایک بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے آٹو انڈسٹری کی بات کی. ایم ناٹ ٹاکنگ ٹویوٹا ان پرٹیکولر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا بگ 3 کی بات جب کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنے ہینڈ پکڈ وینڈرز پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے, فردر کمپنیز ہیں, کوئی ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی تھائی لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان سے ہی تم مال لو, اور پھر وہ مجھ سے امپورٹ کرتے ہیں, پھر آپ لوگ جو لوکل اسمبلرز ہیں وہ ان سے خریدتے ہیں. تو اگر آپ نے ہینڈ پک بندے ان کو بتانے ہیں تو ہو سکتا ہے تھائی لینڈ والے کے ساتھ میرا حصہ ہونا, میں کہوں گا اچھا یار تمہارا بزنس آئے گا. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں جب آپ ایک چیز لوکلائز کرتے ہیں تو ایک چیز آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی را مٹیریل نہیں ہے, تو آپ نے شیٹس امپورٹ کرنی ہے اسٹیل کی, آپ نے ریزن کا دانا امپورٹ کرنا ہے, کیونکہ ریزن کا دانا اس ملک میں نہیں ہے, کاپر نہیں ہے, ایلومینیم نہیں ہے. دا اونلی تھنگ لیٹس ازیوم کہ ہم جو کہتے ہیں کہ کوئی اگر آپ نے ریزن منگوانا ہے تو اس اسپیسیفکیشن کا آپ اس سے منگوائیں, کیونکہ وہ اسپیسیفکیشن آٹو موبائل کے لیے میچ کرتا ہے. باقی ایسا نہیں ہے کہ وہ پارٹ باہر سے منگا رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. پھر آپ اس کو یہ نہیں کہتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جان ڈو ملیشیا میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کی اسپیسیفکیشن پہ ہم خوش ہیں, تم اسی سے لو. نہیں بالکل, یہ بالکل آئی تھنک یہ آپ کی یو آر مس انفارم, وینڈر انڈسٹری کے لوگ بتا رہے ہیں, یہ مس انفارم ہے. آئی تھنک اگلے پروگرام میں آپ کو وینڈرز کو بلا لیجیے گا تو ایک ہی دفعہ بات ہو جائے اس کے اوپر. لیکن یہ دس از مس انفارمڈ انفارمیشن جو آپ کہہ رہے ہیں. سمپل یہ ہے کہ جو را مٹیریل ہوتا ہے اس کی اسپیکس ہوتی ہیں, وہ اسپیکس کے اوپر یا تو وینڈر منگا لیتے ہیں. کوالٹی میں فرق کیوں ہے؟ ایک تاثر یہ ہے, اور لگتا بھی ہے ہم تو دیسی طریقے سے کام کرتے ہیں نا, لائک جاپان وغیرہ میں مجھے عادت تھی, میں ایسی نا گاڑیوں کو ایسے ناک کرتا تھا تو اسٹیل کی آواز اور آتی تھی. پاکستان میں وہ اسی گاڑی کو میں ایسے کرتا ہوں ٹیں ٹیں کر کے آواز آتی ہے, وہاں ڈوب ڈوب کر کے آتی ہے. بالکل لگتا تھا کہ وہ شیٹ تھک ہے, اس کا پلاسٹک جو اندر دیکھا ہے ربر پلاسٹک ڈیش بورڈ وغیرہ کا, ڈیفینیٹلی دیر از اے ڈفرنس آف کوالٹی, وہ نہیں ہے جو یہاں پہ ہے. پھر وہ کیوں فرق ہے؟ سر آپ بات کریں کہ جب آپ جاپان میں تھے اس ٹائم پہ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ گاڑیوں میں پاکستان میں جو گاڑی آتی تھی اس کی جو شیٹس ہوتی تھی. اب ایسے بات کر رہے ہیں, میں 1857 کی بات کر رہا ہوں, میں 5-7 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 5-7 سال پہلے کی بات نہیں کر رہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے, یہ آپ بات کریں کوئی 15-20 سال پرانی. اس ٹائم پہ ہمارے یہاں بھی گاڑیاں آتی تھی, ان کی شیٹ موٹی ہوتی تھی. دیکھیں اس ٹائم پہ کیا تھا کہ آپ کی ٹیکنالوجی, اچھا یہ دنیا میں اب آپ جا کے جاپان کی گاڑی میں کریں گے نا تو جاپنیز اور کورینز اور چائنیز جو شیٹس ہیں اس کو اس طرح سے اب کیا گیا ہے تاکہ آپ کا جو کمپارٹمنٹ ہے وہ سیف ہو, ایکسیڈنٹ ہو, اور جو گاڑی ہے وہ کولیپس ہو جائے لیکن کمپارٹمنٹ جو ہے وہ پیسنجر جو ہے اس کو سیف رکھنا ہے. جو بھی مٹیریل ہے جو بھی جو ہے گاڑی کا وہ ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے ویدر جاپنیز, کورین اور چائنیز. ایک فرق ضرور ہو سکتا ہے جو آپ دیکھیں گے وہ ہے اسپیکس میں. کسی گاڑی میں اگر آپ کہیں گے, جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اس گاڑی میں 8 ایئر بیگز ہیں, ہمارے شاید 4 ایئر بیگز ہوں گے. کسی گاڑی میں بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے, ہمارے میں چھوٹی اسکرین لگی. یہ اسپیکس کا بالکل فرق ہے, جس کو جو ہے لوگ پرسپشن یہ لیتے ہیں کہ کوالٹی میں فرق ہے, لیکن کوالٹی میں کوئی ایبسولوٹلی کوئی فرق نہیں ہے. کسی بھی گاڑی میں ٹویوٹا کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہر وہ گاڑی جو انٹرنیشنل برانڈ ہے اس کی بات. ایک تاثر یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کی, آئی وانٹ یوز دا ورڈ کارٹلائزیشن, دیٹس ٹو ہارڈ اے ورڈ, ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے. اب جاپان میں آپ دیکھیں تو کوئی 660 سی سی کے 60-70 ورژنز ہیں, ڈیٹسو کے بھی ہیں, کچھ اور برانڈز کے بھی ہیں. اب ڈیٹسو آپ لوگوں کی سسٹر کمپنی ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں آپ بڑی گاڑیاں شروع کرتے ہیں, اور میں جتنی گاڑیاں امپورٹ کر دیکھ رہا ہوں میں آ رہی ہیں جو, وہ ساری لگژری کارز کے ایلیمنٹس میں آتے ہیں. کوئی گاڑی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ سے نیچے گاڑی نہیں, کروڑ سے شروع ہوتی ہے, 1.25 کروڑ پہ آتی ہے. ریلیف مانگی جاتی, کہتے ہیں جی ہم پاکستان کے عوام کو دیکھیں گاڑیاں کر رہے ہیں, لوکل انڈسٹری ڈیولپ کر رہے ہیں, لیکن آپ کیٹر کر رہے ہیں صرف ایلیٹ کے لیے. یہ بہت بڑی ڈائکاٹمی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ لوگ چھوٹی گاڑی کیوں نہیں بناتے؟ اچھا پہلے ہم ٹویوٹا کی بات کر لیتے ہیں, رائٹ. ٹویوٹا کا جو فورٹے ہے وہ 20 سیگمنٹ اینڈ ابو ہے. جو ٹویوٹا چھوٹی گاڑیوں میں ڈائیٹسو کے تھرو کرتا ہے کام, کہ ٹویوٹا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈائیٹسو از آلسو اے سسٹر کمپنی آف ٹویوٹا. جاپان میں بہت ساری ڈائیٹسو کی گاڑی آپ دیکھتے ہوں گے, کبھی کبھی کراس بیچ بھی ہوتی ہے کہ ڈائیٹسو کی گاڑیوں پہ ٹویوٹا کا بیچ ہوتا ہے. ڈائیٹسو کی گلوبل پالیسی یہ ہے, گلوبل پالیسی, کہ وہ صرف انڈونیشیا, ملیشیا اور جاپان میں پروڈکشن کرتے ہیں اور ورلڈ وائڈ وہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کی گلوبل پالیسی ہے. اب جو آپ نے یہ بات کہی کہ باقی کیوں نہیں ہے, دیکھیں اگر سوزوکی کی گاڑیاں ہیں, کیا کی گاڑیاں ہیں,
اور مزید چائنیز گاڑیاں ہیں جو کہ چھوٹی گاڑیاں ہیں. لیکن یہ ایک چیز اور آپ نے جو بات کی کہ عام آدمی، ایک چیز میں کہوں، عام آدمی جو ہے نا وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، عام آدمی وہ ہے جو ہمارے پلانٹس میں اور وینڈرز پہ 1 لاکھ روپے کی اور 75,000 کی نوکری کرتا ہے، وہ عام آدمی ہے. جو 1 کروڑ روپے کی گاڑی لیتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، رائٹ؟ اور اس پہ گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے. رتن ٹاٹا، جب ٹاٹا کی مجھے یاد ہے انہوں نے نینو بنائی، ریولیوشنائز کیا، سب کچھ کیا. یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں بھی ہوگا. جب رتن ٹاٹا نے بھی وہ گاڑی بنائی تب بھی انڈیا کی مارکیٹ 35 سے 40 لاکھ کی مارکیٹ تھی. ہر چیز کے لیے والیوم چاہیے. اب آپ کے پاس آلٹو ہے، یہاں پہ ایک جینوئن، اگر آپ کہتے ہیں انجن پارٹس بنے، دوسرے بنے، کیا والیوم ہوگا وہیکلز کا اینوئل کہ آپ کو وہ وینڈرز کے لیے وائبل ہوگا؟ دیکھیں 500,000 یونٹس جو ہے نا وہ ایک مائل سٹون ہے جو آٹو موبائل انڈسٹری کو ٹچ کرنا چاہیے. اور 1 ملین کے بعد جو ہے نا آپ کی میسو لوکلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. ہم 500,000 کو، مجھے جو ہے 25 سال ہو گئے اس انڈسٹری میں. جب سے میں نے جوائن کیا انڈسٹری، ہم کہہ رہے ہیں 500,000 کو ٹچ کرنا ہے. ہم اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں. اور دس از میجرلی بیکاز آف ڈیمانڈ کو کرو کیا جاتا ہے آٹو موبائل کو. تو جب 500,000 کو کراس کریں گے تو مزید لوکلائز شروع ہوگی. انجن جو ہے، دیکھیں انجن کے پارٹس جو ہے، میں آپ ٹویوٹا کی بات کروں کہ کچھ پارٹس انجن کے بھی بن رہے ہیں پاکستان میں. لیکن کمپلیٹ انجن بنانے کے لیے آپ کو میسو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور میسو والیوم کی ضرورت ہے. نہ ہو اب یوز کار پہ کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں یوز کار پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو یہ یوز کار الاؤڈ نہیں ہے اس ملک کے اندر، یہ انلیگل کام ہو رہا ہے. ہمیں ایشو یہ ہے سرکار نے، گورنمنٹ نے یوز کار کو نہیں الاؤ کیا ہوا، لیکن یہ یوز کار ان کے لیے ہے جو آپ کے نان ریزیڈنٹس ہیں، جو پاکستان کے باہر ہیں. اگر وہ اپنی گاڑی یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اور اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے کس طرح، یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے کہ اس کا پاسپورٹ خریدا جاتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا، اور حوالے سے پیسہ حوالے سے پیسہ، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لیجسلیٹلی اجازت مل جائے انڈسٹری کو، کوئی اعتراض ہے؟ نہیں بالکل. ہم دیکھیں آپ اس کو، میں تو کہہ رہا ہوں نا، اب میں آپ کو اپنے 2 سولوشن بتاتا ہوں. آپ الاؤ کر دے یوز کارز، ٹھیک ہے، کھول دے، ٹھیک ہے. اور یہ میں آفیشیلی ہر چینل پہ بات کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ کو بھی کہہ چکا ہوں. ایز ٹویوٹا آج یوز کار جتنی بھی آ رہی ہے، آج 25% مارکیٹ شیئر یوز کارز کا ہے، ٹھیک ہے. فرض کریں اس کے اندر 98% گاڑیاں جاپان سے آ رہی ہے، اس 98% میں 85% ٹویوٹا کی گاڑیاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کھول دیں گے کل، ہم نے 125 ایکڑ پہ پلانٹ بنایا ہوا ہے. میں بورڈ کے پاس جاؤں گا، بولوں گا کہ 120 ایکڑ بیچ دیں آپ، 5 ایکڑ مجھے چاہیے صرف پارکنگ کے لیے، اور اس کے اندر کچھ اگر آپ نے صفائی کرنی ہے، گاڑیوں کی یہ کرنی ہے، اور میسively میں بھی امپورٹ کروں گا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس نیٹ ورک ہے پورا، ہم پارٹ سپلائی کر سکتے ہیں، ہم گاڑیاں دیں گے، اس پہ وارنٹی دیں گے. تو اگر میں پلانٹ بند کرتا ہوں مالک آج، تو ہر مہینے 1 سے 1.5 بلین روپے کا اوور ہیڈ بچتا ہے. تو فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو تو بہت اچھا ہے، لیکن اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. میسو جاب کریٹ کی ہوئی آٹو موبائل انڈسٹری نے، ان جابس کا کیا ہوگا؟ اب آپ یوز کار کی بات کہتے ہیں، ایک تو ہمیں پتا ہے کہ پیسہ جاتا ہے حوالے سے باہر، ٹھیک ہے. ٹیکس میں گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہوئی ہے. پھر کوئی ایل سی نہیں کھلتی، کوئی جاب، مجھے پتا ہے کیا جاب کریشن ہے. ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ آن لائن آرڈر کرتا ہے وہاں سے، اور 2 اپنے واشر رکھے ہوئے. لیکن ڈاؤن ٹو لاسٹ 2 منٹس مجھے یہ بتاؤ، عام آدمی، یا جس کو آپ عام آدمی نہ بھی کہیں، چلے پاکستانی کہہ لیں، وٹ ایور، واٹ نیڈس ٹو بی ڈن کہ گاڑیاں سستی ہوں؟ اب گورنمنٹ کے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہیں گے یار آپ کہتے ہیں ہم ڈیوٹیز کم کر دیں، ہم کمائیں گے کہاں سے؟ کیا ہو سکتا ہے سستی گاڑی کرنے کی؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں جو میرا ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے. پہلی یہ کنسیڈر کر لیں کہ آج اگر آپ ایکس اماؤنٹ آف ڈیوٹیز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آٹو موبائل انڈسٹری سے، آپ ایکس پلس الفا کی بات کریں، اف یو ریڈیوس، کہ آپ اگر اپنی پر یونٹ ریڈیوس کریں، ہم والیوم کو ملٹیپلائی کریں، تو ہوگا کیا اس سے کہ آپ کو زیادہ ڈیوٹیز ملے گی. وہ کیلکولیشن کر لیں، ہم بھی دے سکتے ہیں. جب زیادہ گاڑیاں ہم بنائیں گے تو زیادہ امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، زیادہ امپلائمنٹ کریٹ ہوگی تو اکنامک ایکٹیویٹی، اس سے بھی گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا، تو پوری اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. دیٹس ون. سیکنڈ مائی وڈ بی کہ دنیا میں ہر جگہ 80% گاڑیاں فائنانس ہوتی ہے. اس ملک کے اندر جو ہے آج کوئی 25 سے 30% گاڑیاں فائنانس ہو رہی ہے. ہم اس کو اچھے سے اچھے ٹائم میں 2004 میں یہ 60% پہ گیا تھا. آج گورنمنٹ نے جو ہے 3 ایئرس کی لمٹ لگائی ہے فائنینسنگ پہ، اور 3 ملین کی لگائی ہے. اس کو کھولے، یہ ہم نے 22-23 میں کیا تھا. اس سے کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں اس سے میرا خیال ہے کہ کم از کم 20 سے 25% مارکیٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. دیٹس نمبر 2.
اینڈ تھرڈ میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ یوز کار جو ہے، دیکھیے کوئی بھی انڈسٹری آج اس ملک کے اندر یوز چیز سے کمپیٹ کریے نہیں، صرف آٹوموبائل کریے تو ہمیں شاباشی دیں. آج 15 پلیئرز ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں. ابھی رن آؤٹ آف ٹائم. نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو دعوت دیں گے، میں یوز کارز والوں کو بھی بلاؤں گا، بلا لیجیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آمنے سامنے بات ہو جائے. ان کے بھی فگرز بڑے انٹرسٹنگ ہیں، وہ بات ہوگی. بٹ اینی وے وی کانٹ کور اٹ ان ون ڈے.